جو مقامی حکومتیں ہیں وہ اپنے معاملات میں پوری طرح سے جو ہے وہ با اختیار ہوں گی۔ میئر کا جو رول ہے کہ وہ جو ویژن ہے وہ دے گا مقامی حکومت کو، یہ ایک لیڈنگ رول ہے، یہ ایک ایڈوائزری رول نہیں ہے، اور ڈیولپمنٹ کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے یہ بالکل ایک بڑا ہی مؤثر رول ہے۔ ڈیولپمنٹس کی نیڈز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی تو معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ قانون کے لحاظ سے جو اب اس وقت سندھ میں پاس ہوا ہے اسمبلی سے، اس میں اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن بتدریج جب یہ شروع ہوگا تو پھر یہ اختیارات اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے، یہ اس وقت دیا گیا ہے کہ جب مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ فنڈز ان کے پاس جا رہے ہیں، مقامی حکومتوں کے ذات بہت زیادہ اختیارات جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ 30% آف دی ڈیولپمنٹ فنڈز ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ بلدیات کے جو آرڈیننس بنے ہیں یا قانون بنے ہیں یہ 2010 میں بنے ہیں، اس پر ابھی ہم لوگ کام شروع کر رہے ہیں کہ اس کو اختیارات دیا جائے۔ مقامی حکومتیں جمہوری نظام کی سب سے چھوٹی اکائی ہیں۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومتیں مل کر آئین پاکستان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں اور وفاق پاکستان تشکیل دیتی ہیں۔ مقامی حکومتوں کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ مقامی مسائل کو اسی سطح پہ حل کر لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ان کے پاس مالی اور انتظامی امور ہونے چاہیے۔ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اختیارات کی نچلی سطح پر جو منتقلی ہے اس سے ہچکچاتی ہیں؟ اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے، اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا رہا ہوں عمران ظفر لغاری، رکن قومی اسمبلی NA 233 دادو، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کے ساتھ ہیں جامی چانڈیو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار پیس اینڈ سول سوسائٹی، معروف دانشور، لکھاری اور سیاسی تجزیہ کار۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد، سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار۔ عمران ظفر لغاری صاحب، پہلا سوال آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ان مقامی حکومتوں کے قیام کے مخالف ہیں، اور اگر کبھی ہو بھی جائیں الیکشن تو اختیارات نہیں دیتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ افتخار صاحب، پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتیں لوکل باڈیز کے خلاف ہیں یا اس نظام کے۔ پاکستان کی تاریخ میں لوکل باڈیز ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور وہ لوکل باڈیز اور وہ نظام پولیٹیکل پارٹیز کے ہمیشہ خلاف استعمال ہوا ہے، چاہے وہ آپ۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ جو جمہوریت کی بنیادی اکائی ہے اس کو آپ لوگ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ آمر آتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے؟ آمر پولیٹیکل پارٹیز کے انکاؤنٹر میں لے کے آتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ پاورز کی بات کر رہے ہیں نا، جتنے پاورز جو عامر نے اپنا بلدیاتی نظام میں دیے تھے، وہ ایک ایسے ہے کہ ایک قصبے میں ایک ضلع ناظم کو ایسے کہ ایک کسی فیملی کو ایڈجسٹ کرنا، یا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ اس کو بنانا کہ پولیس بھی اس کے پاس ہو، ڈپٹی کمشنر بھی اس کے پاس ہو، تاکہ وہ اس چیز کا سیاسی طور پہ ناجائز فائدہ اٹھا سکے پولیٹیکل پارٹیز کو انکاؤنٹر کرنے میں۔ عابد صاحب، جو اعتراض انہوں نے اٹھایا کہ جو طاقت تھی وہ ان لوگوں کو دی گئی جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اور اس پہ یہ دونوں رولنگ پارٹی جو اس وقت پنجاب اور سندھ میں ہے یہ اس مین سگنیٹری تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد 3 ماہ کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ پچھلا 5 سال کا ٹینیور پنجاب میں بھی گزرا ہے، اور پچھلا 5 سال کا ٹینیور پیپلز پارٹی کا بھی گزرا ہے، اب 3 سال کا یہ ٹینیور ہے موجودہ۔ 8 سال ہو گئے ہیں، ان 8 سالوں میں نہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن، مقامی حکومت کے الیکشن ہو سکے اور نہ یہاں ہو سکے، اور باقی سب کچھ ہوا۔ جی، باقی سب کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں باقی جو چیزیں لکھی تھیں آپس کی تعلقات کی، اور جس کا فائدہ تھا ان کو سیاستدانوں کو، دونوں سیاسی پارٹیوں کو، اس پہ تو انہوں نے عمل کیا۔ اور ایک بات جو آپ نے شروع میں اٹھائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ صوبائی حکومتیں پابند ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا کر سیاسی، ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی اور مالی اختیارات جو ہیں یہ ان کو دینے کی پابند ہے۔ اور تیسری بات اس میں کی کہ یہ اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کو ملیں گے۔
ان الیکٹڈ مطلب بیوروکریسی کو کسی کو نہیں ملے گا. جس میں ایک لیکونہ ہے جس کا یہ استعمال کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ڈیفائن کیا نام تو کیا گیا لیکن ڈیفینیشن نہیں ہے. جس طرح قومی حکومت کی یا نیشنل گورنمنٹ کی ہے یا قومی اسمبلی کی ایک ڈیفینیشن ہے, صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس طرح لوکل باڈیز کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو جامع صاحب کیا یہ اعتراض درست اعتراض ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے, وفاقی نظام ہے, وہاں گڈ گورننس کے لیے, وفاقیت کے تقاضوں کے لیے, جمہوریت کی روح کے لیے سبسٹینشلی اس بات کو لازمی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں عدم مرکزیت ہو اور لوکل گورنمنٹس بڑی اسٹرانگ ہو. دوسری بات جو لغاری صاحب نے کی اور آپ نے بھی کی کہ پاکستان کی بدقسمتی کا ایک پہلو یہ ہوا کہ چلیں 59 میں 79 میں مشرف صاحب کے دور میں تینوں ادوار میں یہ نظام آمرانہ ادوار میں آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر جمہوری حکومتیں جب آئیں اس ملک کے اندر تو انہوں نے کیوں نہیں اس میں پولیٹیکل ول ایگزیبٹ کی, کیوں نہیں انہوں نے اس حوالے سے قانون سازی کی اور اس حوالے سے کوئی پیش قدمیاں کی. جو یہ آپ نے بات کی کہ اس لا کے اندر بنیادی فلاز ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر یہ آئین کے اندر یہ بات آ گئی کہ آرٹیکل 140A کے تحت اب لوکل گورنمنٹس کا بننا لازمی ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس میں ابھی بھی بہت ویک ایریاز ہیں, جیسے کہ ٹائم کی حد بندی اس میں نہیں ہے, جیسے کہ اس کے جو الغاری صاحب نے بات بھی کی, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جہان میں ایک اصول ہے کہ مقامی حکومتیں نہ آئینی حکومتیں ہوتی ہیں نہ ان کے پاس لیجسلیٹو پاورز ہوتے ہیں. مکانی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس سروس ڈلیوری کا کام ہوتا ہے کہ لوکل. اب پاکستان میں یہ ہے کہ یہ جو جیسے سندھ کی مثالیں لیں, آپ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-8 سال جو ٹگ آف وار رہی ہے MQM اور PPP کے درمیان, اس کا بون آف کنٹینشن یہ تھا کہ ایک طرف PPP اس کو ول نہیں دکھا رہی تھی لوکل گورنمنٹس کے لیے, اور دوسری جانب MQM نے لائنز شیئر لینے کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لیجسلیٹو پاورز بھی دیں, سیاسی اختیارات بھی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو اصول ہے پاکستان کے اندر بھی اس 140A کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. عمران یہ جو بات کہہ رہے ہیں جامع چانڈیو صاحب کہ آپ دونوں دھڑوں کے اختلاف نے سندھ کے عوام کو اس حق سے محروم رکھا ایک بات, اور دوسری بات لغاری صاحب یہ کیا مناسب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں مقامی حکومتوں کو مضبوط کرتی اور اگر آمر آ بھی جاتا تو کوئی فرق نہ پڑتا, سیاسی کلچر تو جاری رہتا نا. اس میں آپ نہیں سمجھتے سیاسی حکومتوں کی ناکامی ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آتی ہیں وہ مقامی حکومتوں کو ختم کر دیتی ہیں؟ دیکھیں افتخار صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جب 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی 2008 میں, تو وہ جو ناظمین کا ان کا سسٹم چلا تھا وہ تقریباً 2.5 سال تک تو ہماری حکومت نے بھی دیکھا, ان کے ضلع ناظمین DCO اور ان کا سسٹم بیٹھا ہوتا. ان کے اختیارات انہوں نے اتنے بڑھا دیے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں اب ایک PSP آتا ہے ینگ آفیسر CSS کر کے, اس کی ACR لکھنا بھی وہ ڈسٹرکٹ ناظم کے ہاتھ میں چلی گئی. کیا اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں برائی اس میں یہ برائی ہے. آپ چاہتے ہو کہ جو عوام کا منتخب نمائندہ چھوٹی سطح پہ ہو وہ ACR نہ لکھے, اور وہ ACR لکھنے کے لیے کیا قباحت کیا ہے؟ نہیں, ACR بے شک لکھے, لیکن ACR لکھنے کے لیے اس کو ڈائریکٹ اگر عوام ووٹ دیتا, وہ جو ناظمین والا سسٹم تھا یا ابھی بھی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو کاؤنسل ووٹ دیتی ہے. ظفر صاحب کیا آپ میں سے کوئی بھی تینوں آدمی میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ جو موجودہ ACR لکھنے کا سسٹم ہے یہ درست ہے؟ سر دیکھیں اس میں عوام کو کنسلٹ کیا جاتا ہے, کس جگہ پہ عوام کی کنسلٹیشن ہے؟ نہیں بالکل نہیں. یہاں پہ اگر آپ نہیں ہے تو پھر آپ اس سے توقع کیوں کرتے ہو کہ ضلعی ناظم ACR؟ وہ جو نظام تھا نا, وہ نظام جو تھا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چند لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا, وہ پولیٹیکل پارٹیز یا عوام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. لاکھوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. اس نظام کے تحت پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوا, جو لوگ منتخب ہو کے آئے وہ 74,000 جو ہیں وہ لوگ منتخب ہوئے, اور آپ کہتے ہیں چند لوگوں کے لیے ہوا. نہیں, 74,000 منتخب ہوئے, لیکن وہ جو منتخب ہوئے 2005 میں, 2001 کی بات نہیں کر رہا لوکل باڈیز کی, 2005 میں جو منتخب ہو کے آئے وہ تو مشرف کی ساری B ٹیم تھی. وہ تو بی ٹیم یہ کیا عابد, یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں A ٹیم B ٹیم تھی اور بس یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرواؤ اور اختیار دو, تو وہ تو پہلی بار ہم ہونے جا رہے ہیں. افتخار صاحب, آپ اور میں ہم سب لوگ اس بات کے بنیادی طور پہ حامی ہیں کہ ایک مضبوط سیلف لوکل گورننس ہونی چاہیے. جب آپ ایک مضبوط سیلف لوکل گورننس کہتے ہیں تو آپ ان کو خود مختار بناتے ہیں نا, وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ایڈمنسٹریٹو, فائنینشلی اور پولیٹیکلی امپاور کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو چیئرمین یا وائس چیئرمین ہوگا یا ناظم یا نائب ناظم ہوگا, وہ اگر ڈسٹرکٹ کا اکاؤنٹیبل ہے ساری سچویشن کا, اور وہ کل آپ کو جواب دے اپنے ووٹروں کو اس ڈسٹرکٹ کی صورتحال کا, تو وہ ACR جو ہے اس کو کیوں نہیں لکھ سکتا؟ ایک بات اب آپ نے کیا ہے, دیکھیے یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں
ان امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے یہ کیا کہ جو ACR ہے ڈی پی او کی اور DCO کی وہ دے دی آپ نے چیف سیکرٹری کو. اب جب آپ نے چیف سیکرٹری کو دے دی ہے اور وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہے چیف سیکرٹری کو, تو وہ ڈسٹرکٹ جو وہاں کا جو چیئرمین ہے وہ کہاں چلا گیا, وہ کس کو اکاؤنٹیبل ہوگا, اس نے کس کو کس طرح سے مانیٹر کرنا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ زیادہ عوام کے منتخب نمائندے جو ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو امپاور کریں گے تو وہ وہاں زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے. فاضل میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. اگر آپ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ جائیں تو جو یہ صفائی کا سلسلہ ہے تو وہ DMC یا اگر کراچی کو ہی لے لیں مثال, تو DMC یا ہمارا جو KMC ہے وہ اسی اداروں سے کلیکشن ہوگی, اور تو ان کا آپس میں ایک ربط ہے, ایک لنکیج ہے. تو اس میں افادیت تبھی ہوگی جب یہ ایک آفس کے انڈر آئیں گے, اور یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. چیف منسٹر اپنے ومز اینڈ وشز کے اوپر اس کو کوئی ڈائریکشن جاری نہیں کرے گا. چیف منسٹر صوبے کے انٹرسٹ اور صوبے کے پالیسیوں کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ڈائریکشن ایشو کرے گا. چیف منسٹر کے ڈائریکشن کو لوکل گورنمنٹ کمیشن دیکھے گی. اگر لوکل گورنمنٹ کمیشن دیکھتی ہیں کہ چیف منسٹر کے ڈائریکٹیوز جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے, وہ ان کے اپنے ومز اینڈ وشز کے اوپر ہے, تو پھر اس کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا. جو مشرف کا سسٹم تھا جس کو بہت زیادہ پاورفل سسٹم کہا جاتا ہے, اس سسٹم کے اندر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس 90 دنوں کے لیے ضلعی ناظم کو اور تحصیل ناظم کو سسپینڈ کر سکتا تھا. ضلعی ناظم کی اس اختیار کو اب گھٹا کے 30 دنوں تک ہم لے آئے ہیں, اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان رائٹنگ اگر کسی وجہ سے وہ سسپینڈ کرے گا تو ان رائٹنگ وہ لکھے گا کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ میں اس کو سسپینڈ کرتا ہوں. اور اگر 30 دنوں کی انکوائری کے اندر لوکل گورنمنٹ کمیشن ان الزامات کو ثابت نہیں کرتا ہے تو جو ناظم ہے وہ آٹومیٹکلی ری انسٹیٹڈ. اگر ڈپارٹمنٹ پر آپ توجہ نہیں دیں گے, ہم گلیوں میں لگے رہے کہ یہ نالی بنانا ہے, یہ روڈ بنانا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. اس کو مضبوط یہ ہمارا جنگ شروع ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے فنڈ کے لحاظ سے, قانون اس کو اچھا تاکہ قانونی امکانات بھی مضبوط ہو. بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جن کا پوری طرح سے جو انفراسٹرکچر جو ہے ان کو لوکل لیول پہ اوپر رن کرنے کا جو ہے وہ سسٹم موجود نہیں ہے. جب تک وہ سسٹم نہ بنے اس وقت تک وہ ایز اٹ از جس طرح سے محکمہ جو ہے وہ چلا رہا ہے اس کو چلائے, لیکن جیسے جیسے ہی یہ سسٹم جو ہے یہ آگے چلے, فنکشنل ہو اور اس میں کیپیسٹی آئے تو پھر ان ڈپارٹمنٹس کے اختیارات جو ہیں لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائیں. عبد صاحب, یہ کون سے محکمے ہیں جو مقامی حکومت کے پاس ہوں گے؟ دیکھیے, جو ڈیلیوری کے کانٹیکس میں جو سب سے امپورٹنٹ دو خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ ہے تعلیم اور صحت. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں تعلیم اور جو صحت ہے اس کے جو اعداد و شمار ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں ہماری پوزیشن بڑی ورسٹ ہے. اب یہ دو شعبے ایسے ہیں جہاں خاص طور پہ آپ کو ڈیوالو کرنا تھا اور اس کو چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کرنا. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ یونین کونسل کی سطح پر ایک گاؤں میں ہے یونین کونسل, اس کی سطح پر جو ہیلتھ کی سروسز ہیں, ایجوکیشن کی سروسز ہیں, وہاں چلے جائیں, تحصیل کی سطح پہ چلے جائیں, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چلے جائیں. لیکن بالکل میں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ سنیں, اب انہوں نے کیا کیا. مثلا پنجاب کی ایگزامپل میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پنجاب نے اس نیا لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ جس کے تحت اب یہ الیکشن ہوں گے, اس میں ایجوکیشن اور صحت کی اتھارٹیاں بنا دی ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے اس میں یہ اعتراض ہے کہ جو کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تھا, جو کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان کا پارٹ بنانا تھا اور وہ کل ڈسٹرکٹ میں اکاؤنٹیبل تھی, وہ صوبوں نے اس کے اختیارات اپنے پاس سلب کر لیے. عمران, آپ کیا کہتے ہیں یہ جو سلمان عابد کہہ رہا ہے, اگر آپ صفائی کا محکمہ بھی صوبے کو دینا چاہتے ہو, تعلیم کا بھی دینا چاہتے ہو, ٹرانسپورٹ بھی صوبے کو دینا چاہتے ہو, تو پھر کیا رکھو گے لوکل باڈیز کے لیے, یہ بھی مجھے بتا دو ذرا. دیکھیں, میں پنجاب کا بل میری نظر سے نہیں گزرا, جیسے آپ نے بولا سندھ کا بل, اس میں ہم نے رولر ہیلتھ سینٹر جو ہیں جتنے بھی یونین کاؤنسل لیول پہ ہوتے ہیں RHCs, وہ سارے چیئرمین کے انڈر آ رہے ہیں. پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یونین کاؤنسل کے لیول تک, وہ بھی ہم لوگ وہاں پہ اس کے اپنے جو چیئرمین آئیں گے ان کے پاس ہوگی. فیملی ویلفیئر کلینکس جو چھوٹے موٹے یہ ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ سندھ میں ہیں, کافی ہیں, وہ بھی ان کے, واٹر سپلائی بھی ان کے پاس جا رہی ہے, سینیٹریشن بھی ان کے پاس جا رہی ہے. ان کے پاس ٹیکس ریسیونگ کا بھی, یعنی کہ کاؤنسل ٹیکس, میونسپل ٹیکس اور یونین کاؤنسل ٹیکس, وہ بھی ہم نے سندھ حکومت نے آنے والے بلدیاتی الیکشنوں میں اپنے چیئرمین کو وہ اختیارات دیے ہیں.
ہاں ضلع لیول پہ جو سول ہاسپٹل ہوتا ہے اس کی صرف مانیٹرنگ جو ہے مانیٹرنگ جو ہے وہ سندھ حکومت کرے گی، لیکن اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ ہوگا چیئرمین ہوگا جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا یا میونسپل کمیٹی کا جو لوکل ہوگی ڈسٹرکٹ لیول پہ. یہ ہم نے سندھ میں ایسا کیا ہے. اگر پنجاب میں نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں پنجاب میں بھی ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے. افتخار صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہم ایم این ایز ہیں، ہمارا کام ہے لیجسلیشن بائی لا، آئین قانون کے تحت. لیکن جو روایتی سیاستیں یہاں اس ملک میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر میرے حلقے میں ایک شہر ہے میونسپل کمیٹی ہے، اس کے نل میں بھی پانی نہیں آئے گا تو وہ ایم این اے یا ایم پی اے کو فون کرتا ہے. کبھی وہ سیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سیمینار میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی بائی ڈیلیگیشن میں بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ اس قسم کی ہو سکتا ہے میونسپل سروسز کے لیے اویلیبل نہیں ہے لیجسلیٹر. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمیں سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ان کو دی ہیں تاکہ جو ڈور سٹیپ پہ جو ان کی میونسپلٹی کے مسئلے سروسز ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ہی حل ہیں. لیکن ہمارے سندھ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ میونسپل اور کاؤنسل ٹیکس کا ریٹرن ہمارے ہاں سندھ میں نہیں آتا. اس پہ بھی سختی ہوگی بلدیاتی انتخابات میں بعد، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت اپنی ریکوری کرے گی. جامی جانی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو پہلے بات ہوئی، لوکل گورنمنٹ کا مطلب ہے بیسک ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ، انوائرمنٹل ایشوز، ڈرینیج، واٹر سپلائی، اسٹریٹ لائٹس، جو شہری سہولیات کا ڈومین ہے. اگر اس اصول کو دیکھیں، دنیا میں کوئی ہمیں نئی سائنس نہیں بنانی. امریکہ ہو، جرمنی ہو، بیلجیم ہو، برازیل ہو، کینیڈا ہو، ملائیشیا ہو، دنیا میں یو اے ای ہو، دنیا میں جتنی فیڈریشنز ہیں وہاں یہ اصول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبوں کے اندر ایک طرح کا احساس خوف رہا ہے وہ یہ رہا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں چونکہ صوبوں کو بائی پاس کیا گیا، تو اب یہ صوبوں میں ایک طرح کا احساس ہے کہ شاید لوکل گورنمنٹس کا مطلب ہے ان کے اختیارات کو تجاوز کرنا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کمپیریزن آپ نے کیا چاروں صوبوں کے قوانین کا، سب سے بہتر قانون کس صوبے نے بنایا ہے؟ افتخار صاحب، اگر آپ چاروں صوبوں کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو، اسلام آباد کا جو ایکٹ آیا ہے وہ، اور جو کنٹونمنٹ کا ایکٹ آیا ہے، اگر آپ ان 6 کا انالیسس کریں جو ہم نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 6 کے 6 بنیادی طور پر آرٹیکل 148 کی نفی کرتے ہیں، جس میں نے آپ کو کہا کہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پاور ڈیوالو کرنی تھی. آئیڈیلی یہ اس طرح سے نہیں ہو سکی ہیں، ایک بات. لیکن اگر ہم کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں تو اس میں جو کے پی کے کا اس وقت کا جو سسٹم ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر ہے. مثلا میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا صوبے کا، اس کا 30% جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ ہوگا. ایک بات. دوسرا، اس میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے سارے کے سارے نیچے سے لے کر اوپر تک، اور اس میں انہوں نے زیادہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو پاورز ہیں وہ زیادہ تر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دی، جیسے ان کے ہاں بھی سندھ کے اندر بھی یہ پاور جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہیں. جو بلوچستان کا ہے، معذرت کے ساتھ بلوچستان میں الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن وہاں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں آپ نے ساری پاورز جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی بیوروکریسی کو دے دی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے جو بات کی تھی نا، لفظ لوکل گورنمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، جب آپ نے کہا کہ ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ پہ تو بلیو ہی نہیں کرتی، یہ تو لوکل باڈیز پہ بلیو کرتی ہیں، جہاں کم سے کم پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں ہو اور زیادہ سے زیادہ پاور صوبے جو ہیں اس کو کنٹرول کریں. فواد ذات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ. یہ کوئی ایسی مقامی حکومتیں تو نہیں ہم بنانے جا رہے کہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوں گی اور مقامی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ جو مرضی وہاں پہ کرپشن کرے، مس یوز آف پاور کرے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو پوچھنا سکے. انہوں نے صوبائی حکومت کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے تحت جو ہے وہ کام کرنا ہے. اس کے لیے ایک جو ہے وہ میونسپل بورڈ بنے گا. چیف منسٹر جو ہے ان آرڈر ٹو انفورس ڈسپلن اینڈ فیئرنیس ان دی سسٹم جو ہے وہ کوئی بھی قدم جو ہے وہ اٹھا سکیں گے. سب سے پہلے ہمارے یہ سٹینڈ ہے کہ کمشنر کا جو یہاں طریقہ کار ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا جو فنڈز ہے وہ کم ہے. باقاعدہ انکوائریز کریں گے، پرفارمنس رپورٹ ان سے مانگیں گے، اور اگر لوکل گورنمنٹ کمیشن کہیں یہ دیکھتی ہیں اس شق کے اندر یہ ہے کہ اس ایکٹ کی پروویژنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس ایکٹ کی پروویژن کی خلاف ورزی کے اوپر وہ ان کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ گریویس ہو تو اس کو برخاست بھی کر سکتا ہے. تسلسل سے چل رہا ہوتا تو آج یہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہوتا کہ بھائی ہم نے
اپنے گلی بنانے کے لیے، گلی کی صفائی کے لیے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے بلدیاتی ادارے کے سربراہ یا جو ان کے علاقے سے منتخب ہے اس کے پاس جانا ہے. کیونکہ یہ ہمیشہ اس میں ربط نہیں رہا تو پھر ظاہر ہے اس وقت منتخب نمائندے ایم پی ایم این ایز ہی ہوتے ہیں، تو پھر وہاں کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات. عمران ظفر لغاری صاحب، سوال اب آپ کی طرف آ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے نہیں کہ مقامی حکومتیں بنیں کیونکہ پیسے کا لین دین ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو پیسے کا لین دین ہے، تعمیراتی کام جو ہیں وہ سب آپ کے ذریعے ہوں تاکہ جو حصہ آپ کا ہے آپ کو ملتا رہے، اس میں کوئی اور حصہ دار نہ بنے. کیا یہ الزام درست ہے؟ نہیں افتخار صاحب، پہلی بات تو میں ٹوٹلی اس الزام کو ڈینائی کرتا ہوں. دیکھیں، ایز اے سیاستدان، ایز اے ایم این اے ایم پی اے یا جو بھی پروونس یا فیڈرل گورنمنٹ، میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ جو لوکل مسئلے ہیں، کسی کی ڈرین خراب ہے تو مجھے فون آتا ہے اگر میں اجلاس میں ہوں. یہ لوکل مسئلے وہیں پہ حل ہونے چاہیے، دروازے پہ. جو بندہ وہاں پہ لوکل رہ رہا ہے، دروازے سے نکل کے دفتر جا رہا ہے، کاؤنسلر رہ رہا ہے، ممبر ہے، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، دیکھیں ڈیولپمنٹ میں کوئی بھی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں آج بھی سندھ حکومت نے وہ اپنے چیئرمین، ڈیولپمنٹ کے چیئرمین اور وائس چیئرمینز کو ہی دیے ہیں، میونسپل کمیٹیز کے اور میٹروپولیٹن کمیٹیز کے. ہاں پنجاب میں فرق ضرور ہے کیونکہ ابھی جو بات کی ہمارے بھائی نے، اسلام آباد جو وفاقی آرڈیننس آیا ہے، وفاقی جو ہم نے ابھی بل پاس کیا ہے، انہوں نے ادھر وہاں پہ سی ڈی اے نہیں دی، سی ڈی اے میئر کو نہیں دی. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب آپ کے لوکل میئر کے پاس، اسلام آباد والے کے پاس نہیں ہوگی تو وہ صرف نالی اور صفائی کا بندوبست نہیں کر سکتا. میں نے یہ پوائنٹ ریز بھی کیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ، لیکن میری ریکمنڈیشن نہیں مانی گئی. سندھ میں ہم نے ان کو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہم نے دی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ہم ایکسٹرا گرانٹس بھی دیں کیونکہ یہ لوکل باڈیز جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ آگے 2018 کے جنرل الیکشنز میں یہ ہمارا جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوں گے، یہ اگر لوکل لیول پہ کام کریں گے تو اگلے 2018 کے الیکشنز پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ابھی کمپٹیشن میں 2018 کے الیکشن کے لیے، یہ سارا سسٹم ان کے لیے ایمبیسڈر کے طور پہ ہماری ووٹنگ ان کی کرائیٹیریا، ان کی پرفارمنس پہ. عمران، ایک بہت ڈیبیٹ ہے کہ کراچی کو آپ پیسہ زیادہ دیتے ہو اور دوسرے جو آپ کے شہر ان کو پیسہ کم ملتا ہے. اب کراچی میں جب پیسہ زیادہ جائے گا تو جو چھوٹی یونین کونسل وہاں پہ ہوگی اس کے پاس اگر ٹیکس کے کم ذرائع ہیں تو وہ بڑی یونین کونسل کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ دیکھیں پیسہ آپ کو وفاق سے آتا ہے صوبے کو، اور صوبے سے آپ پیسہ دیں گے نیچے اپنا ڈسٹرکٹ پہ اور تحصیل پہ دیں گے. وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی ہے آپ بتائیں. اصل میں دیکھیں سندھ کے اندر یہ بہتر ہوا اس دفعہ، پہلے بہتر نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ کراچی میں چونکہ ایم کیو ایم کے پاس مسلسل رہی ہے گورنمنٹ، تو وہ دباؤ کی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی تقسیم میں بہت جو ہے بے انصافی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جو کراچی کی جو میٹروپولیٹن گورنمنٹ ہے، جو اب ایکٹ آیا ہے 13 کا، تو جو کراچی کی ایون جو سٹی گورنمنٹ ہوگی، جو اس کی جو تحصیل کی جو گرانٹ ہے وہ ڈائریکٹ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پہلے مخصوص علاقوں کو ترقی دینا اور اسی کراچی میں لیاری کو، ملیر کو اور باقی علاقوں کو، ابراہیم میدوی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک تفریق تھی پوری وسائل کی تقسیم میں اور ان کے استعمال کرنے میں، اس دفعہ کے اس ایکٹ سے نسبتاً بہتر ہوگا. سلمان بھائی، یہ میرا سوال بڑا اہم ہے. دیکھو پیسہ وفاق سے صوبوں میں آ گیا نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت، صوبوں میں اپنا فائنانس کمیشن بنا، ٹھیک ہے، وہ پیسہ نیچے کیسے جائے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. افتخار صاحب بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہی وہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہمیں درکار ہے کہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس نے اس طرح سے اپنے پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرنی تھی، وسائل کی تقسیم اس طرح سے کرنی تھی کہ تمام ڈسٹرکٹس میں، اور جو خاص طور پہ ڈپرائیو ڈسٹرکٹس ہیں، جو کمزور ڈسٹرکٹس ہیں، جن کا بھی آپ نے کہا کہ ان کے پاس ٹیکسیشن کی وہ جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ ہو. اب دیکھیے نا، پنجاب میں ایک ایلیگیشن تو ہے کہ ہم بڑے اپنے پیسہ جو ہے وہ میگا سٹیز کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں، چھوٹے ڈسٹرکٹس میں پیسے کم نہیں ہوتے. اس کا جو اصول ہے نا جی، اصول یہ ہے کہ جس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن ہے نا جی، اس کے اندر یہ کم سے کم افتخار صاحب طے ہونا چاہیے کہ منیمم اماؤنٹ جو ہے، مطلب اماؤنٹ سے مراد رقم نہیں، پرسنٹیج، یہ آپ ضرور طے کریں گے اتنا تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایلوکیشن آف ریسورسز ہوگی، باقی اس کے بعد ان کی اور نیڈز کے اوپر دیکھا جائے گا. اس میں ایک اور پہلو کہ اچھی بات کی مسلمان صاحب نے کہ اب اس 18ویں ترمیم کے بعد آئینی طور پر صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں پابند ہیں کہ وہ صوبائی مالیاتی ایوارڈ دیں گی. اور میں یہ چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جس طرح ہم نے مرکزی فائنینشیل ایوارڈ میں اب پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ملٹیپل کرائٹیریا اڈاپٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ صوبوں کے اندر جو ڈسپیرٹی ہے، جو عدم توازن ہے، جو بے انصافی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں پروونشل ایوارڈز کے اندر بھی ملٹیپل کرائٹیریا
جس میں آبادی بھی شامل ہے، اراضی بھی شامل ہے، جس میں غربت شامل ہے. تو جب تک ہم صوبوں کی حد تک ان تمام پیرامیٹرز کو ایکمل نہیں کریں گے تب تک وہ سماجی انصاف کا پہلو یا تمام علاقوں کے ساتھ برابری کا پہلو. جی عمران، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ مثلا عمران، ایک آپ کی کوئی بھی دیہی یونین کونسل ہے، وہ شہری یونین کونسل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی نا ریونیو جنریٹ کرنے میں. بالکل. تو اس کو کیسے سسٹین کرے گی؟ دیکھیں ابھی تک افتخار صاحب جو ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ پیسے تو ڈیولپمنٹ کے یا میونسپل سروسز کے تو ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا، وہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہ ہونے سے ابھی رکے نہیں ہیں، وہ ہو رہے ہیں پاپولیشن بیس پہ. ابھی سندھ میں پاپولیشن وائز اگر میری تحصیل کی پاپولیشن کوئی 30,000 ہے تو اس کے مطابق اس کے منتھلی وہ اخراجات آتے ہیں. اگر ساتھ والی تحصیل کی یونین کاؤنسل کے جو پیسے آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے ہیں، وہ کافی عرصے سے بند ہو گئے ہیں، پیچھے فیڈرل سے ہی بند ہو گئے ہیں کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں. اگر دیکھیں سندھ میں سب سے بڑا ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بہت زیادہ انرچ ہیں، خاص طور پہ گیس کے معاملے میں. ہمارے اپنے ڈسٹرکٹس میں گیس نکلتی ہے. وہ جو فنڈ ناظمین یا یہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کے آنے سے اگر وہ فنڈ ہمارا جو ڈسٹرکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جو جیسے چانیو صاحب نے کہا کہ جو پیچھے ہیں یعنی کہ جو نہیں کر سکتے بیکورڈ ڈسٹرکٹس آپ کہہ دیں ان کو، یا وہ کہہ دیں کہ وہاں پہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ان کو اگر سندھ حکومت صرف اگر ہم لوگ یہ اپنے ہی ریسورسز اگر ان ڈسٹرکٹس کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں، تھر کے اوپر یا ہمارے یہ کاچو ایریا ہے دادو میں یا اس قسم کے جو ہمارے جو زونز ہیں، ادھر اگر وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے کول نکلتا ہے، وہاں سے دنیا کا سب سے بڑا منرل نکلتا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ. اگر وہ وہاں پہ تھر ہے تو یہ اگر وہاں پہ ہم لوکل باڈیز نظام کے تحت ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت، اور پروونشل کمیشن بالکل بننا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ابھی ہم بیبی ڈیموکریسی ہیں، ہم نے جمہوریت کو اتنا مضبوط ہی نہیں کیا. جیسے جیسے سسٹم مضبوط ہوتا جائے گا. لیکن لغاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ جو صوبائی سطح پر ضلعوں کے درمیان وسائل کی تقسیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آبادی اس کا معیار بنے گا تو بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ آبادی کے علاوہ جو غربت ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے، شہری سہولیات کی نہ ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی صوبے کے اندر پنجاب میں دیکھ لیں آپ، راجن پور ضلع رہتا ہے 18ویں صدی میں، اور آپ لاہور کو دیکھ لیں کس ڈیولپڈ ہے، سندھ ہے، پورے تمام صوبے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معیار ہم نے مرکزی مالیاتی ایوارڈ میں اڈاپٹ کیا تھا اسی زاویے سے ضرورت ہے کہ صرف آبادی نہیں، جو وسائل ہیں چاہے قدرتی ہوں چاہے مالیاتی ہوں، وہ صوبے کا ڈومین ہے، اور صوبے اپنے وسائل کی تقسیم میں ملٹیپل رکھیں کرائیٹیریا. جس وقت صوبہ کسی یونین کونسل کے لیے کوئی پریفرنس لے گا تو کیا صوبہ ان کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر رہا ہوگا؟ بالکل کر رہا ہوگا. دیکھیں یہ تو ایک کا ایشو ہے نا، جو قوانین اسمبلی پاس ہوتے ہیں نا، لوکل گورنمنٹس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ سب تو اسمبلی طے کرے گی نا صوبائی. وہ تو طے ہو کے ہمارے سامنے ہے. افتخار صاحب میں جامی صاحب کو ایک اس کا میں اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں پریکٹیکلی بات کرنا، سوچ کے بات کرنے میں بڑا فرق ہے. انٹلیکچوئل بات کر تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب تک یہ نظام مضبوط 2-3 الیکشن پھر جا کے میری بات پھر جا کے آپ کی فائنینشیل ڈسٹریبیوشن بالکل ہوگی. لوگوں کو سوک سینس آئے گا کہ میونسپلٹی سروسز کے جو ہم پیسے دے رہے ہیں، ہم اس گلی بنانے کے پیسے جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ کیا ہماری گلی بن رہی ہے نہیں بن رہی، جو ہم پانی کا بل دے رہے ہیں دن میں ہمارے پاس کتنی بار پانی آ رہا ہے، یہ جو ہماری نالی ٹوٹی ہوئی ہے جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس نالی پہ پیسے ہمارے یوٹیلائز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ جب تک ہمارے ملک میں ہماری عوام کو سوک سینس نہیں آئے گا تب تک لوکل باڈیز سسٹم یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمارا مضبوط نہیں ہوگا. لیکن افتخار صاحب یہ بالکل ٹھیک کہا کہ لوگوں کو اویئرنس چاہیے، سوک چاہیے، لیکن خود پاکستان کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں صوبائی اور قومی، ان کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ان کو یہ کرنی چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہیں، یہ انہی تک ہوں گی. دیکھیے اب میرے پاس یہ پنجاب کا پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہوگا جو ڈسٹرکٹ بنائے گا اس میں ایم پی ایز ایم این ایز شامل ہوں گے سارے کے سارے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے اگر پروونشل اسمبلی نے بھی سروس ڈیلیوری کے کام کرنے ہیں، لوکل گورنمنٹ نے بھی کرنے، تو یہ آپس میں کلیش ہو جائے گا نا. اس لیے جو بات ابھی جامی صاحب نے کہا تھا کہ صوبائی کام لیجسلیٹو کام ہے، سلمان احساس مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ چاہتے نہیں ایم این ایز ایم پی ایز نہیں جائیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ لوکل نہیں، اصل میں کیا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوکل باڈی بھی ان کے گھر میں ہو، مطلب چیئرمین ان کے گھر کا ہو، وائس چیئرمین بھی ان کے گھر کا ہو، اس علاقے کے باقی جو بھی ان کے رشتہ دار. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. ابھی پنجاب نے ایک حالیہ امینڈمنٹ کی ہے کہ جو ریزرو سیٹس تھیں 2 عورتوں کی، ایک منورٹی کی، ایک پیزنٹ لیبر کی اور ایک یوتھ کی،
ان 5 सीटों को उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करने की बजाय, जो बाकी 3 सूबों में डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं यूनियन की सतह पर, उसको इन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया है ताकि वो भी हम अपने तरीके से उसके ऊपर ये जो बात अभी हुई है, मेरे ख्याल से ये बहुत बुनियादी बात एक हुई है कि जब हम लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवा चुके हैं 2 सूबों में और 2 में होने वाली है, उसके बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के तरक्याती फंड हो, मैं समझता हूं कि तरक्याती फंड्स के जो देना पार्लियामेंटेरियंस को, ये बुनियादी एक गलत पॉलिसी थी ज़िया-उल हक के ज़माने में सामने आई। तो मैं समझता हूं कि ये सही कह रहे हैं फरमान साहब कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स भी इन प्लेस आ गए और तरक्याती फंड्स या पार्लियामेंटेरियंस की मुदाखलत भी जारी रही, तो ये बिल्कुल एक हौच पाच होगा। हमारे पास कोई तरक्याती फंड अभी मौजूद नहीं है। पहले किस जमाने में प्रायोरिटीज मिलती थी, अब वो प्रायोरिटीज मेरे ख्याल में पिछली सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। अब MDGs के जरिए वो खुद ही AD आपको सिर्फ स्कीम आइडेंटिफाई करनी होती है, वो भी आप खुद नहीं कर सकते जब तक आपकी पब्लिक आपको एप्लीकेशंस नहीं देगी। कोई 100-200 लोगों के वहां पे साइन होनी चाहिए, वो डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन पुटअप होती है। उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी प्रोग्राम जो या इल्जाम लगा जाता है अमलन ऐसा होता नहीं ना, अमलन ऐसा होता नहीं है, अमलन क्या होता है, अमलन जो आप कह रहे थे, अमलन होता ये है कि बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये मखसूस फैमिलीज को बेनिफिट करने के लिए है, उनका पॉलिटिकल जो डोमिनेंस है। तो फिर क्या करें? इसका हल ये है, मैं जामी साहब से इस बात पे इख्तिलाफ करूंगा। देखें, जब आमरीत होती है आप लोकल बॉडीज लाते हो, आप मखसूस फैमिली को देते हो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं उसकी मैं पॉलिसी खुलम खुला बता रहा हूं कि किसी भी MNA MPA के फर्स्ट फैमिली या फर्स्ट जो उसकी वो है उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये हमारी पार्टी में बात हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये बात हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में बात हो चुकी है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं जामी साहब, वो बात कर रहे हैं अगर बेटा बाप फेडरल मिनिस्टर तो बेटा डिस्ट्रिक्ट का नाज़िर। अच्छी बात है, वो चीज अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक डिस्ट्रिक्ट में एक MPA एक MNA एक कौम के नहीं है, मुख्तलिफ है, सबके लिए है। वो फैमिलीज की डोमिनेंसी नहीं रही सिंध में। मैं समझता हूं कि ये जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात होगी। लेकिन सवाल उन चेहरों का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि जो इलाके मुस्तकिल तौर पे गरीब हैं, सहूलियात से महरूम हैं और बराबरी के बुनियाद पे नहीं आते, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या इकदाम चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वही बात होगी कि जो आपने बात भी की कि कुदरती वसाइल में से अब सूबों को शेयर मिल रहा है, 50% मिल रहा है, तो क्यों ना हम मुख्तस करें कि जिन जिन इलाकों से वो वसाइल आ रहे हैं उनका शेयर मुख्तस किया जाए। नाइजीरिया में है, कनाडा में है, स्पेन में है। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो जो उसूल की बात है कि इस मुल्क के अंदर आप चाहते हो कि तमाम के तमाम जितने निजाम अब तक लोकल बॉडीज के इन्होंने 4 सूबों ने बनाए उनको अंडू कर दिया जाए, उनको असर नौ तहरीर किया जाए। अब तो देखें ना, अब तो बन चुके हैं ना एक, अब तो हमारे पास इस मुल्क के अंदर कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है क्या करें फिर? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम फंसे हुए हैं 79 और मुशर्रफ के दरमियान, हमें जो निज़ाम चाहिए वो निज़ाम चाहिए जिसमें रियल सेंस में डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिसमें इक्वलाइजेशन का उसूल हो। ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वक्त के साथ साथ ये काम होगा जब वहां के रहने वाले अपनी तमाम टैक्सेस अदा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, तो ये चीज आगे साहब मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जो टैक्स देने की रिवायत है उस वक्त तक मजबूत हो ही नहीं सकती जब तक हम रियासत की तरफ से कुछ दिखाते नहीं है उनको। इसलिए आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा, तब होगा ये। लेकिन एक बात जो आपने रियासत क्या करे, मैं बताता हूँ कि जो बात उन्होंने की है मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये होगा कब? जब आप कंटिन्यूएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट का अब सुने ना, पिछले मैंने कहा कि आपको मैंने कहा कि दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं पंजाब की और सिंध की, उसकी कंटिन्यूएशन को मेंटेन नहीं कर सकी हैं। एक बात दूसरी 18वीं तरमीम में जिस तरह से वफाक के पास इख्तियारात थे उन्होंने सूबों को दिए। अब ये सूबों की जिम्मेदारी है ना, जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट जो है खुद मुख्तार नहीं होंगे तो आपकी सूबाई खुद मुख्तारी भी पूरी नहीं हो सकती। एक सेकंड, मैं आपकी एक और बात का जवाब देना। आपने पूछा था 4 सूबों के बारे में, 2 सूबों में तो इलेक्शन नहीं हुए। जो बलूचिस्तान की जो फंक्शनिंग है वो मैंने आपको बता दिया कि इतनी वर्स्ट है कि वहां सारी की सारी पावर इलेक्टेड लोगों को तो दी नहीं गई, वो तो सारी ब्यूरोक्रेसी से दी गई है। उसकी वजह से जो आज सिस्टम बलूचिस्तान का वो सबके सामने है। इसलिए अभी हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन में नहीं आई है। रात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ है। MPA MNA का जो डेवलपमेंट फंड है ये सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च होना चाहिए। MPA का डेवलपमेंट फंड का कांसेप्ट ही खत्म हो गया। नहीं सर, नहीं खत्म हुआ, अभी चल रहा है। सर क्या कर रहे हैं सर? सर खत्म नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ और नहीं सर, अमलन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ,
میں ایز اے ایم این اے ہوں، سندھ میں میری حکومت ہے، سب کچھ ہے، میں کیا کرتا ہوں جو بھی مجھے اگر ڈیولپمنٹ اسکیم اگر کہیں کوئی بندہ کہتا ہے کوئی کیڈٹ کالج ہے کوئی ڈگری کالج ہے تو میں اپلیکیشن بنا کے سی ایم صاحب اور پی این ڈی میں سامنے جاتا ہوں. میرے پاس کوئی ذاتی وہ جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فنڈز جو پہلے کسی زمانے میں ڈی سی او کے تھرو ڈسٹرکٹس میں آتے تھے اور الوکیٹ ہوتے تھے، صرف میرے پیڈ پہ وہ الوکیٹ ہوتے تھے، اسکیم مل جاتی تھی. اب اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. سر یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے اس وقت لوکل گورنمنٹ کی ایم پی ایز ایم این ایز اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے درمیان ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے ہی فنڈ کی. آپ یہ پوائنٹ لکھیے نا، ظفر لغاری لکھ دے گا نیچے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. خاص طور پہ جو پروونشل لوکل گورنمنٹ کمیشنز ہیں ان کو زیادہ امپاور کیا جائے تاکہ یہ اوور سائٹ کر سکے لوکل گورنمنٹ کے سارے معاملات کو. چیئرمین یونین کاؤنسل یا چیئرمین ڈسٹرکٹ اس کو واچ کون کرے؟ ہمارے پاس پروونشل کمیشن بنا ہوا ہے نا، ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. ایکٹیو نہیں ہے نا کیونکہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو بتایا اگر ہو رہا تو اچھا ہوگا کہ فیملی لوگوں کو طے ہو گیا، لیکن ہمارے سینئروں کو بڑا اعتراض ہے اور کچھ فیملیز کو. پاور جو ہے چیف منسٹر کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی طور پہ ہاؤس کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہاؤس کسی کو کرتا ہے تو پھر وہ اس کو باہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، لوکل ہاؤس. یہ فرض عائد ہوتا ہے وفاقی حکومت پر، صوبائی حکومتوں پر کہ اس کی مکمل تشہیر کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. ویلکم بیک خواتین حضرات. وقفے کے دوران تینوں شرکاء نے آپس میں تبادلہ خیال کیا اور جو نتیجہ انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی تجویز جو انہوں نے دی ہے ان کی تجویز یہ ہے مقامی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے. دوسری تجویز صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن کو مضبوط بنایا جائے تاکہ یہ مقامی حکومتوں کے کام پر زیادہ بہتر انداز میں نظر رکھ سکے. تیسری تجویز جو انہوں نے دی ہے تمام صوبوں کے مقامی حکومتوں کے قوانین میں یہ شک ہے کہ وزیر اعلیٰ 90 روز کے لیے کسی مقامی حکومت کو سسپینڈ کر سکتا ہے، یہ طاقت لوکل اسمبلی کے پاس ہونی چاہیے. چوتھی تجویز جو یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مقامی حکومت کے عمل میں حصہ دار بنایا جائے. اس کے لیے صوبائی حکومت تشہیر کے ذریعے نظام کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی پابند بنائی جائے. پانچویں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایم پی اور ایم این اے کے فنڈز مقامی حکومتوں کے ذریعے دیے جائیں. اس پر عمران ظفر نے اختلاف کیا اور کہا ہے کہ سندھ میں ایم این ایز کو کوئی فنڈ نہیں دیے جاتے. چھٹی تجویز یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا بروقت انعقاد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام اس نظام سے بہتر انداز میں مستفید ہوں.